إلا من أتى الله بقلب سليم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے بھائیوں، دنیا آج کے دور میں دنیا میں تقریباً ہر انسان مادیت کی طرف بھاگ رہا ہے. ہر انسان ظاہر پر بہت محنت کر رہا ہے، جس کو انگلش میں بولتے اپیئرنس. ہم دکھتے کیسے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، خواتین کے میک اپ پر ہونے والا جو خرچ ہے ہر مہینے کا، وہ اوور آل اربوں روپے کا ہے. پوری ایک انڈسٹری ہے، بہت بڑا بزنس ہے، اور امت کا اربوں روپیہ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ خواتین کے چہرے کی لپائی اور پوتائی کی. اور یہ صرف خواتین تک کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہ نوجوان لڑکے جو ہیں صاحب، ان کی چہرے والی کریم الگ آتی ہے، بال دھونے والا شیمپو الگ آتا ہے، فیس واش الگ آتا ہے، باڈی واش الگ آتا ہے. 27 طریقے کے پرفیوم ان کی الماری میں رکھے آپ کو مل جائیں. یعنی نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کی ساری توجہ اپنے ظاہر کے اوپر، اپنے بالوں کے اوپر، اپنی صورت کے اوپر، اپنے شریر کے اوپر محنت کرنے پر خرچ ہو. ساری انرجی اسی پر خرچ ہو. اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے ظاہر کی کوئی خاص اہمیت نہیں. ہم دکھتے کیسے ہیں، اللہ کے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اللہ کیا ہمارے باطن کی اہمیت، ہمارا دل کیسا ہے، ہماری روح کیسی ہے، ہمارا باطن کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہماری نیت کیسی ہے، اللہ کیا یہ دکھا جائے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، جو نبیوں کے باپ ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ باپ ہیں، یعنی آپ کے جد امجد ہیں. اور بہت سارے نبیوں کے باپ، یعنی حضرت ابراہیم کے جو 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، تو اسحاق کی نسل سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے، اور اسماعیل کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کی نسل سے آئے. بہت اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام. ان کی یہ دعا ہے، اللہ سے کیا مانگ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اے اللہ، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. قیامت کے دن مجھے دنیا کے سامنے رسوا نہ ہونا. انسان دنیا میں بدنام ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. آج رسوا ہے، آج بے عزت ہے، کل پیسے کما لیا، کل ترقی کر لیا تو ساری چیزوں کو پردہ پڑ گیا. دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، لیکن اصل ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان رسوا ہو جائے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. یہ اصل رسوائی ہے کہ انسان قیامت کے دن پریشان ہو کر کے اس کو یہ کہنا پڑے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا اور یہ دن مجھ کو نہ دیکھنا پڑتا. اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی، اس دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے. ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ، مجھے قیامت کے دن ذلیل مت ہونے دے. يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا.
یہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، حلال و حرام ایک کر دیتے ہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، یہ مال کیا قیامت کے دن ہمارے کام آئے؟ کوئی کام نہیں۔ یہ اولاد جس کو سکھ پہنچانے کے لیے، جس کے آرام کے لیے ہم اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں، اولاد کو خوشیاں دینے کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، اولاد کو بڑا کرنے کے لیے ماں باپ اپنی جوانی، اپنے چہرے کی رونق، اپنا سب کچھ تج دیتے ہیں، یہ اولاد قیامت کے دن کام آئے گی نہیں کام آئے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہوگا جو ہینڈسم اور اسمارٹ بن کر کے آئے گا، جس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، بہت گورا چٹا ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ نہیں، آپ کی خوبصورتی اللہ کیا میٹر نہیں کرتی، آپ کی اسمارٹنس اللہ کیا میٹر نہیں کرتی، اللہ کیا ہمارے دل کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، او لوگوں انسان کے شریر میں ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو سارا شریر گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، اور یہ دل جب کٹھور ہو جاتا ہے اللہ، پھر انسان کو موت یاد نہیں آتی۔ انسان قبرستان جاتا ہے، اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کو دفناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتا ہے، پھر بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہاں ہمارا کیا انجام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کسی جنگل میں آپ کی گاڑی گزر رہی ہے اور اچانک آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، بہت بہادر ہیں آپ، بہت مضبوط ہیں آپ، لیکن کچھ دیر کے لیے تو آپ کو ڈر محسوس ہوگا کہ بھئی یہاں کوئی ہے، کوئی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، گاڑی خراب ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، مجھے کیا بنے گا؟ ایک انسان یہ بھی کیوں نہیں سوچتا کہ اسے قبر میں جانا ہے، اور یہ قبر میں جانے کا معاملہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس قبر میں نہ آپ کا بیٹا آپ کے کام ہے، نہ آپ کی بیوی آپ کے کام ہے، نہ آپ کی کمائی کی دولت اس قبر میں آپ کے ساتھ جائے، یعنی نہ یہ زمین ہے، یہ پراپرٹی آپ کے ساتھ جائے، وہ 2 گز زمین دنیا میں آپ کا ٹھکانا ہے، قیامت تک نہیں رہنا ہے، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک نہیں رہنا ہے۔ اور یہ جو قبر کی زندگی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برزخ کہا۔ برزخ مطلب سمجھتے ہیں؟ بیریئر۔ بنارس میں آج کل جگہ جگہ بیریئر لگے، ہمارے جو بھائی آئے ہیں گاڑی لے کے بنارس سے ڈرائیو کر کے آئے ہیں، میرے گھر سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ان کی گاڑی لگی کہ بھئی یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، بیریئر لگے۔ بیریئر مینس رکاوٹ۔ اللہ نے کہا کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ برزخ ہے، وہ رکاوٹ ہے، آخرت اور دنیا کے بیچ کا ایک گیپ ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک مرتبہ تو دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، میں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مانگ رہا ہوں۔ کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، دبئی جانے کے لیے نہیں، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں، اپنے ادھورے مکان کو پورا کرنے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو ایک موقع دنیا میں اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا کام کروں گا، میں نیکی کے کام کروں گا، ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ کلا، اللہ فرماتا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے بندے یہ تو بس تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر میں۔ اور آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتا دوں کہ قبر جو ہوگی نا وہ دبوچے گی، قبر دبوچے گی، اور حیرت کی بات یہ ہے
अच्छे को भी दबोचेगी, बुरे को भी दबोचेगी। कब्र सबको दबोचेगी, अजाब सबको नहीं होगा। मोमिन के लिए बाद में कब्र कुशादा, मगर मरने के बाद जब आप कब्र में जाएंगे तो एक बार कब्र आपको जरूर दबोचेगी। एक बार ये एहसास आपको कब्र दिलाएगी कि मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान आज तो अपनी औकात में आया है, आज तो अपनी हैसियत में आया है। सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु। पता नहीं हमारी नौजवान नस्ल ने नाम नहीं सुना है कि नहीं सुना। अफसोस की बात है, फिल्मों में, सीरियलों में, वेब सीरीज में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में हमारी नौजवान नस्ल इतनी मगन है, उसे अपने असल हीरोज के बारे में। हमारी नौजवान लड़कियां, उनको मालूम ही नहीं कि अल्लाह के नबी की साहबियात कौन थी, नबी की बीवियां कौन थी, उनके हालात जिंदगी आप पूछ ले। आप जाके सर्वे कर ले, अगर मेरी बात में शक है। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको छोड़ दीजिए, स्कूलों और कॉन्वेंट में पढ़ने वाली बच्चियों को, बालिग लड़कियां 18-18, 20-20 साल की लड़कियों से आप पूछ लें, बड़ी मोटी मोटी बातें वो नहीं बता पाएंगी। ये हमारी नौजवान नस्ल का इतने जलसे हो रहे, इतने प्रोग्राम हो रहे, जुमा के खुतबे हो रहे, मगर ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी नौजवान नस्ल क्यों इतनी दीन से भाई। हम दुनिया में तो यही जानते हैं कि हमारे बदन में जब कोई मामूली सा जख्म होता है तो हम हल्की फुल्की एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन जब वो जख्म फोड़ा बन जाता है तो हम कोई बड़ा हैवी डोज वाला एंटीबायोटिक लेते हैं। डॉक्टर कहता है, इंजेक्शन लगा देता है कि नहीं साहब इसको जो है तगड़ी एंटीबायोटिक दें। इतना बैक्टीरिया फैला हुआ है समाज, बदकारी का, बेहयाई का, नंगेपन का। आजकल आप देखिए क्या क्या हो रहा है। कॉमेडी के नाम पे क्या खूबसूरत पेश किया जा रहा है आपकी नौजवान नस्ल के साथ। यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी के नाम पे वो नंगई है, वो उरियानियत है, वो बेहयाई है कि अल्लाह की पनाह। अपने आप को कॉमेडियन कहने वाले लोग इतनी गलीज और गंदी बातें कर रहे हैं कि जो बड़े अपने आप को मॉडर्न लोग कहते थे, अब उनको भी घिन आने लगी। यार ये तो ज्यादा। एक ऐसे माहौल में हमारी नौजवान नस्ल को दीन कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये रिवायती प्रोग्राम और जलसे, माफ कीजिएगा, दैट इज नॉट इनफ, ये काफी। आपके मदरसे मऊ मदारिस का गढ़ है। मऊ में मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने दौर से हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर अब ये मदारिस भी इस सैलाब को रोकने के लिए काफी नहीं। भाई ठीक है, आपकी कौम के वो बच्चे जो मदारिस में पढ़ रहे हैं आप उनकी तरबियत करें, स्कूलों का क्या करेंगे? क्लास 8 क्लास 9 की पढ़ने वाली लड़कियां वो वैलेंटाइन डे मना रही, उनका क्या करेंगे? कौन सा ऐसा पार्क है, कौन सा ऐसा होटल है, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन सी ऐसी तफरीहगाह है जहां की कौम की बुर्का नशीब लड़कियां नहीं पाई जा रही? वीडियोज आ रहे साहब हुक्का पी रही है लड़कियां, वीडियोज आ रहे हैं पार्कों में डांस कर रही है आपकी मुसलमान बुर्का नशीब लड़कियां। इस नौजवान नस्ल को मेरे भाइयों बर्बाद होने से बचाएं, और ये बर्बाद होने से कब बचेगी? जब आप दिल पर मेहनत करेंगे। सबसे पहले आपको दिल को संवारना पड़ेगा। चेहरे को और अपीयरेंस को बाद में भी संवारा जा सकता है, पहले दिल पर मेहनत करनी। साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, जनाजा उठाया जा रहा है, जनाजा बड़ा हल्का है। कहने वालों ने कहा कि अल्लाह के नबी साद बिन मुआज तो बड़े भारी भरकम थे, जनाजा इतना हल्का क्यों है? आपने फरमाया, इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम, साद बिन मुआज के जनाजे को फरिश्तों ने भी उठाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शामिल हैं। इतने बड़े सहाबी है, उनके इंतकाल के मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एहतज़्ज़ल मौत एहतज़्ज़ल अर्श लिमौत साद बिन मुआज, साद बिन मुआज की मौत पर अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा। इतने बड़े सहाबी है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, इनके मरने के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के फरिश्ते उनका वेलकम कर रहे, इस्तकबाल कर रहे हैं। इतना बड़ा उनका मकाम है। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, उनको कब्र में उतारा गया, अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा पीला पड़ गया। आपके चेहरे पर खौफ के और डर के का असर महसूस किया गया, और आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह का, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर का, और उसके बाद आपने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ाला साहिबिकुम अल-क़ब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया, इनकी कब्र ने इनको पकड़ लिया, इनकी कब्र उनके ऊपर तंग। और आपने आगे फरमाया, व इन्ना लिल क़ब्रि ज़क़्ततन
لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، کہ قبر سب کو دبوچے گی، اگر قبر کے دبوچنے سے اور قبر کے پکڑنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبر دیکھ کر کے بھی وہ دبوچنا یاد نہیں آتا۔ قبرستان میں بیٹھ کر ہماری نوجوان نسل جوا کھیلتی، قبرستان میں بیٹھ کے لڑکیوں سے باتیں کرتی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے قیمتیں ہوتی ہیں، ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی، وہاں پر بھی ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا تھا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے کہ گناہ کر کر کے تمہارے دل کٹھور ہو گئے، اتنے کٹھور ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے، ندیاں بہنے لگتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ تو دل پر محنت کی ضرورت ہے۔ اس کائنات میں سب سے مضبوط دل کس کا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات آپ کو بولوں، یہ جو قرآن اترا تھا، یہ قرآن نبی کے دل پر اترا تھا۔ قرآن نبی کے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے، نبی کے دل پر قرآن اتارا۔ نبی کا دل بہت مضبوط تھا، مگر نبی اکرم بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر اسٹیبل کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر فکس کر دے، جما دے، ثابت کر دے۔ اگر نبی کو اس دعا کی ضرورت ہے تو ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دل پر محنت کرو۔ صحابہ کرام کے دل بڑے صاف ستھرے تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ دل کی سب سے بڑی بیماری ریاکاری ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ انسان نیکی کرے، لیکن نیکی کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو راضی کرنا۔ اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہو تو یاد رکھو، یہ نیکی ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ریاکاری کرے گا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کی عمل کو چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کا کوئی ثواب میری بات نہیں۔ یہ ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے۔ اے میرے صحابہ، مجھے سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر چھوٹا والا شرک ہونے لگے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، الریا، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے ایک عمل کرنا۔ قرآن کے تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ ماعون کے اندر، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جن کی نماز کا مقصد ریاکاری میں دکھاوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر جب اپنے جنتی بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتا ہے، تو کیا فرماتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے متقی بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلاتے وقت یہ کہتے ہیں
انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اس دن کا ڈر ہے جس دن انسان کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا، انسان ڈرا ہوا ہوگا سہم۔ تو ہم جو بھی نیکی کریں اللہ کے ڈر سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، ہماری نیکیوں کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہ ہو میرے بھائیوں، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے ریاکاری، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ، فإن لم تکن تراہ، اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہی اس کا علاج ہے، اخلاص اس کا علاج، کچھ نیکیاں ایسی کرتے جاؤ جو صرف آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا، ضروری نہیں ہے نیکیوں کا ڈھڈورا پیٹا جائے، کچھ نیکیاں ایسی ہو کہ جو آپ کو معلوم ہو اللہ کو معلوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے، ان 7 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ اتنا چھپ کر کے صدقہ خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اور آج ہے ایسے بہت سارے، آج بھی ہے ایسے بہت سارے لوگ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ان کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ دل کی ایک اور بہت بڑی بیماری میں آپ کو بتا دوں، تکبر، اہنکار، غرور۔ غرور کا تعلق دل سے، کس بات کا غرور ہے بھائی؟ تم ہو کیا؟ دولت کا غرور ہے، بڑے بڑے دولت مند آج قبروں میں پڑے، اپنی شہرت کا غرور ہے، یہ شہرت تک بدنامی میں بدل جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا گیا کہ ہاتھوں میں کٹورا ہو گیا۔ اے انسان تجھے کس بات کا غرور ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَقَدَرْنَا إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اے انسان تو بھول گیا ہم نے تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں ایک محفوظ جگہ تجھ کو ہم نے رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ایک مقررہ وقت تک تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا گیا، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم کو پتا تھا کہ تجھے کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، 7 مہینے کے بعد تو آئے گا، 8 مہینے کے بعد آئے گا کہ 9 مہینے کے بعد آئے گا، سیزیرین کے ذریعے آئے گا کہ نارمل ڈلیوری کے ذریعے آئے گا، ہمیں تیرا آگا پیچھا سب معلوم تھا۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے پیدا کیا، انسان غرور کس بات کا کرتا ہے؟ اسی لیے تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق چھین دیتا ہے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہم اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے، ان لوگوں کو ہماری آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور لوگ ہماری آیتوں کو قبول نہیں کریں گے جو زمین میں تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ نبی کے دور میں ایک عمر بن خطاب تھے اور ایک عمرو بن ہشام تھا، ایک عمر ابن خطاب تھے اور ایک عمرو بن ہشام تھا، دونوں اپنے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو تو اس کو ایمان کی دولت دیتے۔ اللہ کو منظور تھا عمر ابن خطاب کا ایمان لانا، اور اللہ کو منظور تھا ابو جہل کے سینے پر، اس کے دل پر مہر لگا۔ ابو جہل ایمان نہیں لایا، اسلام کا کٹر دشمن بنا رہا، اور جنگ بدر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ تو تکبر کرنے والے کا انجام میرے پیارے ساتھی بہت برا ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قوم عاد، قوم سمود بڑے بہت طاقتور قومیں تھی۔ قوم عاد تو وہ قوم تھی کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور قوم۔ اللہ نے ایسا مٹایا کہ سفید ہستی سے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ
कौम याद और कौम सबूत को अल्लाह ने ऐसा मिटाया कि उनकी लाशें खजूर के सड़े हुए तने की तरह जमीन पर पड़ी थी। खोपड़ी कहीं है, थड़ कहीं है, सर कहीं है, तन कहीं है, अल्लाह ने सड़े हुए तनों की तरह उनकी बॉडी को जमीन पर फैला दिया। तो तकब्बुर न करो मेरे प्यारे साथी। प्यारे नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, क्या अच्छा कपड़ा पहनना भी जुर्म है? अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाए। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, एक इंसान ये चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, एक इंसान ये चाहता है उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है, खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा देखो, ये भी बड़ा माना खेज जुमला है। अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। अब यहां जो अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लिबास और अपने जिस्म को पाक और साफ रखें और फितरी तौर पर आप अपने आप को अच्छा बना के रखें। ये नकली और डुप्लीकेट जो है चीजों के जरिए अपने आप को खूबसूरत बनाए। नेचुरली अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उस अपने आप को इंसान मेंटेन करके रखे। ये नहीं कि इंसान अच्छा कमा रहा है, अच्छी उसकी आमदनी है, लेकिन फिर भी ढंग का कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है, आप ढंग का कपड़ा पहने, ढंग का लिबास पहने, ढंग के जूते पहने, अल्लाह को चीज पसंद है। तकब्बुर क्या है? अल-किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गमतुन नास। तकब्बुर ये है कि हक बात को इंसान कबूल न करे और लोगों को हक़ीर जाए। दिल की एक बीमारी और है, लालच, हिर्स। वो कहते हैं ना कि इंसान के लालच का घड़ा कभी भरता नहीं। वो सही बात है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तग़ा। इंसान को अगर सोने के 2 पहाड़ दे दिए जाए तभी वो तीसरे की तमन्ना करे। इंसान के लालच का घड़ा कभी नहीं भर सकता। और ये लालच का जो मर्ज है दिल में, ये कैसे दूर होगा? ये कनात के जरिए। इंसान जब तक अपने अंदर कनात पैदा नहीं करेगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह मुझे जो रोजी दे रहा है वो मेरे लिए काफी है, जब तक इस पर इंसान अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उसकी भूख कभी मिटने वाली। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कद अफ़लह मन अस्लमा व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता। वो इंसान कामयाब है जो इस्लाम ले आया और जिसको अल्लाह ताला ने इतनी रोजी दी जो उसकी जरूरतों के लिए काफी है, और जिसको अल्लाह ताला ने जितना दिया उतने पर उसको कनात वाला बना दिया। जितनी रोजी मिले उतने पर इंसान सेटिस्फाइड हो जाए, मुतमईन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कम है, आपको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो मेरे भाई बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पास और दूसरों को नहीं मिला। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फारसी के बड़े मशहूर शायर हैं और अदीब हैं। एक मरतबा वो शिराज, ईरान का एक शहर है शिराज, तो मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गए, नमाज पढ़ने के लिए गए। तो मस्जिद के जब बाहर निकले तो उनका जूता गायब हो गया। तो उन्हें बड़ा शिकवा हुआ। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तेरे घर में आया नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए, और यहां आने के बाद मेरा जूता गायब हो गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि बंदा तेरा नाम लेने के लिए, तेरा जिक्र करने के लिए आया और बंदा अपने जूते से हाथ धो बैठा। कुछ देर के बाद शेख सादी की नजर एक इंसान पर पड़ी जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे और वो बैसाखियों के सहारे चल रहा। शेख सादी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा कि अल्लाह, मेरा तो जूता गया है, मैं उस पर परेशान हूं। ये इंसान तो दोनों पैर से महरूम है, जूते तो फिर मुझे मिल जाएंगे, पैर अगर चला जाता तो दोबारा। इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास है? आप यकीन करें, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देख लें, आप कैंसर अस्पताल में जाके देख लें, लोग जिंदगी और मौत के बीच में जिंदगी गुजारते हैं। लोग मौत की तमन्ना करते हैं, लोग एड़ी रगड़ रगड़ के मरते हैं, और लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो मनाजिर देख के आप सोचे मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें और आपको कितनी परेशानियों से महफूज रखा। इसलिए हिर्स और तमा ये बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा थे, अल्लाह अकबर, वो लालच और तमा से पाक थे। सहाबा के दिल में लालच नहीं। एक मरतबा जंग हुनैन के मौके पर अल्लाह के नबी ने जो नए नए मुसलमान हुए थे, इस्लाम लाए थे जो कबीले, उन लोगों को माले गनीमत खूब बांट दिया
اور انصاری صحابہ کو جو مدینہ کے انصار تھے ان کو آپ نے بہت کم دیا، نہ کے برابر دیا۔ اس پر انصار صحابہ میں کچھ لوگوں کو یہ گلا ہوا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو۔ اب پیارے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ میرے انصار صحابہ کے دل میں کچھ ملال پیدا ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک انصار صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے میرے انصار صحابہ، تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے نبی، آپ آئے تھے تو سر پہ چھت نہیں تھی، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے تو آپ کو رہنے کو گھر دیا، کھانے کو کھانا دیا اور آپ کو ٹھکانہ دیا۔ انصاری صحابہ کرام رونے لگے، اے اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، رسول کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے؟ الم تکن ضلالا فہداکم اللہ بی، اے مدینہ کے انصاری صحابہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت کی دولت دی، اور تم غریب اور محتاج تھے، اللہ نے میرے آنے کے بعد تمہیں خیر و برکت سے نوازا، اور آج تمہارے دل میں یہ شکوہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ اونٹ، یہ بکری، یہ مال غنیمت فلاں کو دے دیا اور تم کو نہیں دے دیا۔ اے مدینہ کے انصار، کیا تم یہ نہیں چاہو کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں ان کے پاس اونٹ ہو، بھیڑ ہو، بکریاں ہو، اور تم جب اپنے گھروں کو جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ اے لوگوں، النار جسار، لوگ باقی لوگ اوپر کے کپڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، والانصار شعار، اور انصاری صحابہ کرام جو اندر کا کپڑا جو انسان کے شریر سے لگا رہتا ہے، میرے لیے ان کا وہ درجہ ہے۔ میں انصاری صحابہ کو اتنا اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُمْ امْرَأً مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہجرت نہ ہوتی تو اے انصار میں بھی تمہارے بیچ میں سے ہوتا۔ اللہم بارک فی اولادہم، اے اللہ تو انصار کی اولاد میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے۔ یہ دعائیں کی آپ نے، اور جب آپ وہاں سے اٹھے ہیں تو کوئی انصاری صحابی ایسا نہ تھا جس کی ہچکیاں نہ بد گئی ہو اور جو رو نہ رہا ہو، سب رونے لگے، زار و خطاب ہونے لگے۔ تو میرے عزیزوں، صحابہ کرام بڑے صاف ستھرے دل کے مالک لوگ تھے، ان کے دلوں میں کوئی کینہ، کپٹ، کوئی لالچ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انصاری صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ یہ میرے نبی کے مدینہ کے انصاری صحابہ یہ اپنے حق کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے لالچ سے بچا لیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل کی چند بیماریاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مجھے ابھی فوراً مبارک پور کے لیے بھی نکلنا ہے، وقت مختصر ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور گزارش بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں دو تین روز پہلے بھی مئو آیا تھا۔ بنارس میں ایک علاقہ پڑتا ہے انصار آباد کا علاقہ، وہاں چھتن پورہ کا ایک علاقہ ہے، اس سے سٹا ہوا ایک دوسرا محلہ ہے انصار آباد۔ وہاں ہماری جماعت کے احباب نے ایک زمین خریدنے کا ارادہ کیا ہے، اور قیمت وغیرہ لگ چکی ہے، رجسٹری بھی ہو چکی ہے۔ اب زمین والوں کو اس کا پیسہ دینا ہے جو تقریباً 75 لاکھ روپے ہے، اور ابھی تک ان لوگوں نے دوڑ دھوپ کر کے 25 لاکھ کا انتظام کیا۔ یہ 50 لاکھ کی رقم باقی ہے، اور کافی پریشان ہیں وہ لوگ، دوڑ رہے تھے۔ تو مجھ سے کئی مرتبہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چل کے مئو کے بھی اہل خیر حضرات سے رابطہ کیا جائے۔ میری اپنی مصروفیات ہیں، وقت نہیں رہتا، بیچ میں نے 2 دن پہلے وقت نکالا تھا اور میں ان کے ساتھ آیا تھا۔ تو آج اس پروگرام کے موقع پر بھی جو ہمارے احباب یہاں بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بھی جو ہماری آئی ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور جب مسجد کی زمین کی میں آپ کا پیسہ لگے گا تو انشاءاللہ وہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا، اور جب تک وہ مسجد چلتی رہے گی، وہاں نماز ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، آپ کے نام اعمال میں انشاءاللہ اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس کار خیر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میں رسید لایا ہوں، آپ لوگ جو تعاون کریں گے انشاءاللہ اس کی رسید کٹ جائے گی۔ بعد میں بھی اگر کچھ ہماری مائیں بہنیں دینا چاہیں تو ہمارے الفاروق آرگنائزیشن کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے عمر بھائی یا اور بھی جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ یہ رقم بھجوا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے اس گھر کی زمین کے سلسلے میں اور اپنی اس مسجد کے سلسلے میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آگے رمضان کا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں
صحت اور تندرستی دے اور ہمیں اس مکمل اس مہینے کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان لا رہا ہے۔ ہم گنہگاروں کو، ہم خطاکاروں کو اللہ سدھرنے کا ایک اور موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہماری زندگی کو تھوڑا بڑھایا ہے، ہمیں ایک اور رمضان تو دے رہا ہے۔ اے اللہ، اس رمضان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم اس اللہ کے گھر میں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسل کو پروردگار تو برائیوں سے بچا لے۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کو تو ان تمام فتنوں سے، بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری کے فتنوں سے بچا لے۔ پروردگار، ہماری نوجوان نسل کو جو ان کے اصل ہیرو ہیں، تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شرک و بدعت سے، ہر قسم کی برائیوں سے اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس شہر مئو کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے بہت ساری آزمائشوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور بہت طریقے سے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں اور بڑی منظم سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار، جو لوگ ہمارے ساتھ غلط ارادے رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو خیر الماکرین ہے، تیری تقدیر سب سے اعلیٰ ہے، تو ان چال بازوں کی چال کو انہی کے اوپر پھیر دے۔ اے اللہ، جو بھی ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جو بھی ہماری مساجد کے ساتھ، ہمارے مدرسوں کے ساتھ، ہمارے جان و مال کے ساتھ غلط ارادہ کرے، اے اللہ ان تمام مکاروں اور چال بازوں کی چال کو تو پھیر دے۔ رب العالمین ہماری اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے تو محفوظ کر دے۔ جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں، اسلام پر ہم زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔